بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صارفین السلام علیکم. 18 محرم 1443 ہجری 26 اگست 2021 بروز جمعرات شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان. سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے لیے سفر کے نئے ضوابط. سعودی محکمہ شہری ہوابازی نے پابندی والے ملکوں سے مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کے سفر کے نئے ضوابط جاری کیے ہیں. سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری ہوابازی کا کہنا ہے کہ پابندی والے 11 ملکوں سے مقیم غیر ملکیوں کو سعودی عرب براہ راست آنے کی اجازت دی گئی ہے. مسافروں کے مملکت پہنچنے پر انہیں ہوٹل قرنطینہ میں نہیں رکھا جائے گا. مملکت آنے سے قبل کسی اور ملک میں قیام کی ضرورت نہیں ہوگی، بشرطیہ کہ مقیم غیر ملکی سعودی عرب سے نکلنے سے قبل مملکت میں ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوا چکے ہوں. محکمہ شہری ہوابازی نے بیان میں کہا ہے کہ تمام فضائی کمپنیوں کو نئے ضوابط سے مطلع کر دیا گیا ہے اور ہدایات کی گئی ہیں کہ سب اس کی پابندی کریں. بیان میں خبردار کیا گیا ہے کہ عمل درآمد میں جو بھی فضائی کمپنی کوتاہی کرے گی تو اس سے ایسا کرنے پر بازپرس بھی ہوگی. محکمہ شہری ہوابازی نے کہا ہے کہ ان زمروں میں شامل کسی کو بھی براہ راست سعودی عرب آنے کی اجازت نہیں ہوگی. ایسے مسافر جنہوں نے مملکت کے اندر اور باہر ویکسین کی ایک خوراک لی ہو، مملکت کے باہر ویکسین کی دونوں خوراکیں لینے والے افراد اور ایسے افراد جنہوں نے ایسی ویکسین لگوائی ہو جس کی مملکت میں منظوری نہیں دی گئی ہو. پاکستان میں سعودی سفیر سے پنجاب کے وزیر مذہبی امور کی ملاقات. پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی سے صبح پنجاب کے وزیر مذہبی امور پیر سید سعید الحسن شاہ نے ملاقات کی. پاکستان میں سعودی عرب کے سفارت خانے کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بدھ کو جاری ہونے والے بیان کے مطابق سفارت خانے آمد پر سعودی سفیر نے صوبائی وزیر کا استقبال بھی کیا. سعودی سفیر اور پنجاب کے وزیر مذہبی امور کے درمیان اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. سعودی وزیر داخلہ سے سفیر پاکستان کی ملاقات. سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود سے بدھ کے روز ریاض میں پاکستانی سفیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر نے ملاقات کی. سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق سعودی وزیر داخلہ اور سفیر پاکستان نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال بھی کیا. خیال رہے کہ ان دنوں سفیر پاکستان مملکت میں موجود پاکستانی شہریوں کے حوالے سے سعودی عرب کے اہم عہدیداروں سے ملاقاتیں کر کے دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی اور روایتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طور پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں. وہ اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ مملکت میں موجود پاکستانی اپنے دوسرے گھر سعودی عرب کی تعمیر و ترقی میں مثالی کردار ادا کرتے رہے ہیں اور اس حوالے سے پیش آنے والی رکاوٹوں کو مل کر دور کرنے کا اہتمام کیا جائے. جدید ترین کلیشنکوف کی تیاری کے لیے سعودی روسی مذاکرات. سعودی عرب اور روس کے درمیان جدید ترین کلیشنکوف کی تیاری کے مذاکرات جاری ہیں. سبق ویب سائٹ کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں معروف روسی کلیشنکوف کی تیاری پر بات چیت آگے کے مراحل میں داخل ہو چکی ہے. روسی حکام نے کہا ہے کہ جدید روسی کلیشنکوف کو تیار کرنے کے لیے سعودی عرب میں فیکٹری قائم پر غور و فکر ہو رہا ہے. روسی حکام نے کہا ہے کہ امید ہے کہ سعودی اور روسی مذاکرات کامیاب ہوں گے تاکہ کلیشنکوف سمیت دیگر جدید روسی اسلحہ کی تیاری بھی سعودی عرب میں کی جا سکے. حرمین انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عمرہ زائرین طے شدہ اوقات کی پابندی کریں. حرمین انتظامیہ نے عمرہ زائرین کو ہدایت کی ہے کہ وہ اعتمرنہ ایپ میں دیے گئے اوقات کار کی پابندی کریں. سبق ویب سائٹ کے مطابق بھیڑ کو کنٹرول کرنے والی کمیٹی کے سربراہ انجینئر ایمن بن مصطفیٰ فلمبان نے کہا ہے کہ حرم میں بہترین سہولتیں حاصل کرنے کے لیے وقت کی پابندی ضروری ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بعض لوگ اعتمرنہ اور توکلنہ کے ذریعے عمرے کا وقت لے لیتے ہیں مگر طے شدہ اوقات کے بجائے تاخیر سے یا وقت سے پہلے پہنچ جاتے ہیں. عمرے کا وقت متعین کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ایک طے شدہ وقت کے اندر ایک خاص تعداد کو حرم میں موجود ہونے کی اجازت ہو. جب طے شدہ وقت سے پہلے یا بعد میں کوئی آتا ہے تو طے شدہ تعداد سے اضافی ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ انتظامیہ نے زائرین کو بہترین سہولتوں کے ساتھ محفوظ ماحول فراہم کرنے کی بھی ذمہ داری لے رکھی ہے. اسے یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اوقات کار کے شیڈول کی پابندی کی جائے. مڈل اور ہائی اسکول کے طلباء کو موبائل لانے کی مشروط اجازت.
سعودی وزارت تعلیم نے مڈل اور ہائی اسکول کے طلباء کو اسکول میں موبائل لانے کی اجازت دی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے کہا ہے کہ مشروط اجازت کا مقصد داخلے کے وقت طلباء کا توکلنامہ میں اسٹیٹس دیکھنا ہے۔ وزارت تعلیم نے طلباء و طالبات کو ہدایت کی ہے کہ کلاس روم کے اندر موبائل کا استعمال نہ کیا جائے۔ طلباء و طالبات پر موبائل کے استعمال کے حوالے سے ہدایات کی پابندی لازمی ہے، بصورت دیگر کارروائی کا امکان ہے۔ دوسری طرف وزارت نے کہا ہے کہ اتوار سے تمام اسکول کھل جائیں گے، جبکہ مڈل اور ہائی اسکول کے طلباء کو موبائل لانے کی اجازت ہے۔ ہمیں اپنے بچوں اور تعلیمی اداروں کے علاوہ والدین پر اعتماد ہے جو اسکولوں میں موبائل کے صحیح استعمال کے ضامن ہیں۔ ادھر قانونی مشیر خالد ابو راشد نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کلاس روم میں ویڈیو بنانا اور اساتذہ کے علاوہ دیگر طلباء کی اجازت کے بغیر ویڈیو بنانا سائبر کرائم میں شمار ہے۔ انہوں نے والدین کو ہدایت کی ہے کہ بچوں کو سمجھائیں کہ دوسروں کی ویڈیو اور تصاویر بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کرنا قابل مواخذہ ہے۔ سعودی عرب میں 50 بلین ریال مالیت کے نئے صنعتی یونٹس۔ سعودی وزیر صنعت و معدنیات بندر الخلیف نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ سعودی صنعتی شعبے میں 2021 کے آغاز سے جولائی کے آخر تک 17 بلین ریال کی سرمایہ کاری کو اپنے طرف راغب کیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی وزیر کا کہنا تھا کہ یہ اقدام ہماری دانش مندانہ قیادت کی سپورٹ اور صنعتی تبدیلی ہے جو مملکت دیکھ رہی ہے۔ صنعت کے لیے ایک سنہری دور اور ایک اہم اشارے جو اس شعبے کی کشش اور سرمائے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ سعودی صنعت و معدنیات کی وزارت کی جانب سے جاری کردہ ایک علیحدہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس نے جولائی میں 48 نئے صنعتی یونٹس کے قیام کی منظوری دی ہے، جن کی کل سرمایہ کاری 50 بلین ریال ہے، جبکہ نئے صنعتی یونٹس جو کہ آپریشنل ہوں گے ان کی تعداد 78 ہو گئی ہے۔ مملکت کے صنعتی شعبے میں کام کرنے والے سعودی اور غیر ملکیوں کی تعداد جولائی 2021 میں بالترتیب 1101 اور 1830 تک بڑھ گئی ہے۔ مملکت میں صنعتی یونٹس کی مجموعی تعداد 10,166 ہے، جن پر 1.3 ٹریلین ریال کی سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ سعودی شہری کو گلا گھونٹ کر ہلاک کرنے پر یمنی باشندے کو سزائے موت۔ سعودی وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ سعودی شہری کے قتل کا الزام ثابت ہو جانے پر ایک یمنی شہری کو بدھ کو جدہ میں موت کی سزا دی گئی ہے۔ سرکاری خبر رساں SPA کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان میں کہا ہے کہ یمنی شہری محمد سالم احمد الشراری نے سعودی شہری احمد بن سعید بن محمد العمودی کو رسی سے گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا تھا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یمنی شہری واردات کے بعد رقم لے کر فرار ہو گیا تھا۔ چھینی ہوئی رقم کا کچھ حصہ غیر قانونی طریقے سے باہر بھجوایا تھا۔ وزارت داخلہ نے بیان میں مزید کہا ہے کہ سیکیورٹی حکام نے مفرور یمنی کو تلاش کر کے عدالت میں پیش کیا، جہاں جرم ثابت ہو جانے پر یمنی کو موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ نے سزائے موت کے فیصلے کی توثیق کی تھی۔ ایوان شاہی نے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کا فرمان جاری کر دیا تھا۔ سعودی عرب میں کرونا ویکسین کی 3,49,00,000 سے زیادہ خوراکیں۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ مملکت بھر میں کرونا ویکسین کی 3,49,98,806 خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت نے بتایا ہے کہ 21.6 ملین افراد پہلی خوراک، جبکہ 13.3 ملین افراد دوسری خوراک اور 1.57 ملین معمر افراد کو ویکسین لگا دی گئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو 3,18,000 سے زیادہ مزید خوراکیں دی گئی ہیں۔ یاد رہے کہ وزارت صحت نے کرونا ویکسین مہم کا پہلا مرحلہ 17 دسمبر 2020 کو شروع کیا تھا، جبکہ دوسرے مرحلے کا آغاز 18 فروری 2021 کو کیا گیا۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔